3.6% ہمارا ٹارگٹ تھا گروتھ کا اور ہم اچیو کر پائے 2.6, اور بیچ میں یہ جو 1% کا ایک ہے جو کہ ہم نہیں اچیو کر پائے. یہ اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, یہ جو فگرز آئے ہیں؟ دیکھیے پہلی کوارٹر میں 1.37% گروتھ آئی, دوسرے کوارٹر میں 1.53% گروتھ آئی, تیسرے کوارٹر میں 2.4% گروتھ آئی. تو یہ ٹرینڈ لائن اگر دیکھیں تو چوتھے کوارٹر میں آپ بولتے ہیں 2.5% گروتھ آئے گی. اچانک حکومت پاکستان بولتی ہے کہ نہیں چوتھے کوارٹر میں 5.5% گروتھ آئی. تو خیر معجزے تو ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم معجزے کے اندر مانتے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا ہے. لیکن عموماً یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے کہ جس ملک میں 1%, 2% گروتھ ہو رہی ہے اس کی اچانک ایک کوارٹر میں 3% گروتھ ہو جائے. یا ایک اور طریقے سے میں بتا دیتا ہوں کہ پہلے 3 کوارٹرز میں ہماری بجلی کی جو پروڈکشن تھی وہ نیگیٹو رہی, 7% کم ہوئی, 11% کم ہوئی, 6% کم ہوئی. چوتھے کوارٹر میں اچانک جو ہے وہ 28% بڑھ گئی. اگین اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, معجزات ہوتے ہیں, لیکن ایسا عموماً ہم نے دیکھا نہیں ہے کہ شماریات میں اس قسم کے معجزات ہوتے ہیں. تو پھر یہ کیا چیز بتا رہا ہے ہمیں مفتیٰ صاحب, یہ شماریات کا یہ جو کھیل اس وقت ہے؟ کہ شاید یہ وزیر خزانہ صاحب بھی ایک اور وزیر خزانہ کی ڈگر پہ چلے گئے ہیں کہ اب مطلب کہ میری بات سنیں, ماضی کے کوئی بات نہیں, مطلب یہ کہ مطلب دیکھیں جب لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں, جب اسٹیٹ بینک نے کہا کہ ریمیٹنس بڑھ گئی, کسی نے کہا یہ جھوٹا نمبر ہے, میں کہا بالکل نہیں, 100% صحیح نمبر ہے. وہ ہارڈ نمبر ہوتے ہیں. انفلیشن کا جو نمبر آتا ہے, حکومت نے کہا 0.7% انفلیشن ہے, ہم نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, حکومت غلط نہیں کہہ رہی ہے, انفلیشن کا نمبر ٹھیک تھا. یہ نمبر جو آپ فورکاسٹ کر رہے ہیں کہ اس کوارٹر میں گروتھ 5.5% آ گئی, یہ عقل و فہم سے باہر ہے. تو اس میں یہ کہا جا سکتا ہے یا اس چیز کی گنجائش یا شک پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ شاید دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, علی خضر صاحب بزنس ریکارڈر میں لکھتے ہیں, زہیر عباسی صاحب ادھر کے ہیں, عادل منصور صاحب ایک ہیں, شہباز رانا صاحب ہیں, یہ سب لوگ پاکستان میں یہ ان کا میں نام لے رہا ہوں, اور بھی ایسے لوگ ہیں, یہ جو صبح شام تک یہ معیشت کے اوپر لکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, کام کرتے ہیں. ان چاروں کو یہ لگ رہا ہے کہ یار یہ نمبر مناسب نہیں لگتا. یہ مطلب آپ کو میں ایسے ہی بتاؤں کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ آپ کی نیگیٹو گروتھ ہے. آپ کی پاکستان میں 5 میجر کراپ ہوتے ہیں, کاٹن 30% ڈاؤن ہے, گندم ڈاؤن ہے, چاول ڈاؤن ہے 1.25%, اور گنا ڈاؤن ہے 7%, اور مکئی ڈاؤن ہے. چاروں بڑے کراپ ڈاؤن ہیں, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ڈاؤن ہے. تو گروتھ آ کدھر سے رہی ہے؟ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ کنسٹرکشن میں گروتھ آ گئی. یہ سن کے تو آئی ایم پرسویڈڈ کہ میں یہ اس ورڈ استعمال کروں یہاں پہ کہ پھر کیا یہ فجڈ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو آپ میرا تجزیہ سن رہی ہیں نا, میں تو مجھے اندر کی باتیں نہیں پتا, ہو سکتا ہے کوئی کرامات ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کرامات کا ایک پہلو ہم رکھ لیتے ہیں اور دوسرا پہلو پھر اور میں یہ بھی بتاؤں, لیکن یہ ایک کرامات کا پہلو ہے. لیکن آپ حکومت کے کسی لوگوں سے پوچھ لیں کہ یار اگر 3 کوارٹر تک کنسٹرکشن نیگیٹو چل رہی تھی تو چوتھے کوارٹر میں ایسی کیا چمتکار ہوا ہے, اور یہ چمتکار سے کم تو نہیں ہے کہ اچانک پازیٹیو ہو گئی اور اتنی بڑھ گئی. جب 3 کوارٹر سے گروتھ جو ہے وہ بجلی کے شعبے میں کم ہو رہی تھی, نیگیٹو تھی, تو ایسا کیا چمتکار ہو گیا جب 22 پچھلے 12 میں سے 10 کوارٹر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نیگیٹو ہے, جب پاکستان کے اندر مارکیٹوں میں جان ہی نہیں ہے, جب غربت بڑھ رہی ہے, ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے, تو اچانک اس کوارٹر میں گروتھ ایسی کیسے ہو گئی؟